السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے اختلاف کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ اختلاف کے باوجود بھی احترام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10۔ بے شک مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان مسلکی لڑائی عروج پر ہے۔ آج کل ہم اور آپ مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں، مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ متفق ہیں، لیکن ہم اور آپ متفق میں بھی ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جب دنیا میں تیار نہیں ہے تو جنت میں کیسے ایک ساتھ رہ پائیں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں رائے کا اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے، لیکن ہم نے اس اختلاف کو اپنے جسم کا اختلاف بنا لیا ہے۔ آج کل سلام مطلبی ہے، سلام مذہبی ہے، سلام مسلکی ہے۔ میرے بھائیوں، مومن آدمی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ذات کا اختلاف ہو جائے، جسمانی اختلاف ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو منبر و محراب کا غلط استعمال کر رہے ہیں، مسلمان بھائی کو کافر، مشرک، منافق کہتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسے علماء کیسے علماء ہیں جو منبر رسول کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ایک مومن آدمی کی عزت خانہ کعبہ کے احترام سے بھی بڑھ کر ہے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2032۔ ما اعظمک واعظم حرمتک والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک۔ کیا تیری عزت ہے اور تیرا احترام کتنا زیادہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ سے کہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ بڑی عزت ایک مسلمان بھائی کی ہے، اس لیے اس کے عزت و آبرو سے نہ کھیلیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، پڑھے لکھے لوگ نام لے لے کا مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے، ائمہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہے، لیکن ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، پیار محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ آپ ہی بتائیے، منشیات کا استعمال ہمارے کچھ نوجوان کر رہے ہیں، کیا اس میں ہم مسلک والے ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ، کیا اس میں ہم پورے مسلک والے مل کر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو نوکری دینے کا مسئلہ، کیا اس میں ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی تو ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ ایک منچ پہ کہاں آ رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو دعوت کہاں دے رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو کہاں بلا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان چیزوں کو پکڑ کے مت رکھیے جس کے بارے میں زیادہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تحقیق ہونی چاہیے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہے، آپس ہی میں سخت ہیں، دوسروں کے لیے نرم ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ میرے بھائیوں، کہاں گیا وہ اخلاق آپس میں پیار محبت کا؟ علماء سے کہتا ہوں، اللہ کے واسطے پیار محبت جگائیے، لوگوں کو ملنے دیجیے، ملائیے، بیٹھیے، زیادہ فائدہ ہے۔ رائے کا اختلاف تھا، لیکن جسمانی اختلاف کہیں نہیں ہوا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ لگ بھگ 100 مسئلے میں اختلاف تھا۔ کتنے میں؟ ایک دو میں نہیں، 100 مسئلے میں اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اور آپ ذرا کچھ سیکھ لیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 491، ترجمہ نمبر 8787، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کنیف ملی علما آثرت بہ اہل القادسیہ، یہ تو علم کا پٹارا ہیں، گٹھری ہیں، جھوپڑی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اہل قادسیہ کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعریف کر رہے ہیں۔ کیا ہم اور آپ ایسا کریں گے؟ ہمارے درمیان ایسا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ایک بن کے رہیے، نیک بن کے رہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ المحلہ ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 218 پہ ہے، صحیح روایت ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ مجموع الزوائد حیثمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 80 میں۔ زید بن وہب جوہنی بیان کرتے ہیں، دو لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے پوچھا، تو ایک نے جواب دیا کہ میں نے یہ مسئلہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے۔ فبکا ابن مسعود، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، اقرأ کما اقراک عمر فإنه كان حصنا حصینا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام۔ پڑھو جس طریقے سے عمر بن خطاب نے پڑھایا ہے۔ ارے وہ تو قلعہ تھے جس میں لوگ داخل ہوتے تھے اور نکل نہیں پاتے تھے، لیکن جب سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گزرے ہیں، وہ قلعہ جو ہے منہدم ہو گیا اور لوگ اسلام سے نکلنے لگے۔ دیکھا آپ نے، 100 مسئلے میں دونوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ ایسا کر پائیں گے؟ اللہ کے واسطے اختلاف کے باوجود بھی احترام کیجئے، جذبے کی قدر کیجئے، لوگوں کی عزت کیجئے۔ اختلاف ہے، رہے گا، لیکن سلام کلام جاری رکھیے، ایک دوسرے کو دعوت دیجئے، ایک دوسرے کے یہاں جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیے، چائے پانی پر آئیے، تب نہ مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔